نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے، بولو مدینہ منورہ، بہت پتے کی بات ہے، مدینہ منورہ پہنچے تو سب لوگ ملنے آئے، بولو سب لوگ ملنے آئے، اس میں مرد بھی ہے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بہت سارے لوگ ملنے آئے، پورا گروپ تیار ہو گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ انٹری کہاں پر انٹری ہو رہی ہے؟ مدینہ منورہ، بولو المدینہ المنورہ، اللہ سب کو لے جائے، بولو آمین۔ تڑپ تڑپ رہے ہیں ہم غلام، اللہ ہم کو لے جائے، بولو سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انٹر ہوئے تو بڑا گروپ تھا، دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھ گئے، وہیں زمین پر چادر بچھا دی گئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، دائیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اتنے میں جوان خوبصورت ہٹے کٹے صحابی دوڑتے دوڑتے آ رہے، ہاں دوڑتے دوڑتے آ رہے، ہاتھ میں تلوار ہے، بولو ہاتھ میں تلوار، آئے نام ان کا سن لو، ان کا نام ہے حضرت طلحہ، بولو کیا نام؟ پورا نام ہے طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صرف اتنا یاد رکھیں حضرت طلحہ، وہ آئے جوان تھے، آ کر کہنے لگے آپ اللہ کے نبی ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ ہاں۔ آپ کے پاس جبرائیل آتے ہیں؟ ہاں۔ آپ کے پاس قرآن اترتا ہے؟ ہاں۔ آپ سچے ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں۔ تو طلحہ نے کہا ہاتھ بڑھاتا ہوں، ایمان قبول کرتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ اچھا جیسے ایمان قبول کیا، اب جوان تھے، کہنے لگے میرے پیارے نبی آج سے وعدہ ہے، جو کہو گے کروں گا، جس سے روکو گے رک جاؤں گا، آپ کہو گے کرنا ہے تو طلحہ جان دے گا مگر کرنا ہے، آپ کہیں گے نہیں کرنا ہے جان دے دوں گا مگر۔ تو ہمارے نبی سمجھے کہ یہ جوان سب کو جوش بتا رہے، تو ہمارے نبی نے کہا تلوار ہے نا تمہارے پاس؟ کہا ہے۔ کہا جا باپ کو قتل کر کیا، جا کہتے ہو نا جو کہو گے کروں گا، جا باپ کو قتل کر کیا۔ تو وہ تو تلوار لی اور جانے لگے، ہمارے نبی نے پیچھے سے کپڑا پکڑ لیا، کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں، ہمارے نبی فرماتے میں مدینے میں توڑ کے لے نہیں آیا، مدینے میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا، میں تو اب سننا، ہمارے نبی نے کپڑا تھام لیا، نہیں ایسے نہیں، میں مدینے میں توڑ کے لے نہیں آیا۔ سننا رولا دینے والا واقعہ، ہمارے نبی نے فرمایا طلحہ تم جوان ہو نا، امتحان لینا تھا، اور طلحہ جو روئے، اللہ کے رسول میں ایمان لایا ہوں، کوئی مذاق نہیں، میں ایمان لایا ہوں اور آج سے وعدہ ہے جو کہو گے بولو کروں گا، جس سے روکو گے رک جاؤ، اور اللہ کی قسم اس سے بڑھ کے کوئی شریعت ہی نہیں کہ نبی جو کہے بولو وہ کرنا، اور نبی جس سے روکے رک جانا۔ خود اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 28، اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر جو کرنے کہے، پورا مجمع بولے کرنے کے لیے تیار، اور نبی جس سے روکے اس سے رکنے کے لیے۔ تو طلحہ نے وہی کہا، ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے طلحہ آج سے تم میرے ہو گئے، میں تمہارا ہو گیا۔ اب کیا ہوا معلوم؟ مدینے میں طلحہ ہمارے نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سفر حضر، ہر جگہ بولو ہمارے نبی اور طلحہ، بولو ہمارے نبی اور طلحہ، ہمارے نبی اور طلحہ۔ ایک لمبا زمانہ گزر گیا، ایک دن کیا ہوا سننا، ایک دن کیا ہوا، فجر کی نماز اور طلحہ نماز کو نہیں آئی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو نماز کو، کیونکہ ہمارے نبی کی عادت مبارکہ تھی کہ جیسے فجر ہو گئے بھائی طلحہ کہاں ہے، پھر طلحہ سے کچھ بات چیت کر، لیکن آج فجر میں نہیں آئی، چلو کچھ کام ہوا ہوگا کیونکہ بہت دور رہتے ہیں، مسجد نبوی سے بہت دور، یا جو بھی مسجد تھی وہاں سے بہت دور رہتے ہیں، چلو یہ ہوا کہ ظہر میں آئیں گے، ظہر میں بھی بولو طلحہ نہیں، عصر میں نہیں، مغرب میں نہیں، عشاء میں نہیں۔ ہمارے نبی رات کو سوچ رہے 5 نمازیں ہو گئی، طلحہ نہیں آئی، چلو دوسرے دن فجر ظہر عصر مغرب عشاء، بولو طلحہ کتنی نمازیں ہو گئی؟ 10۔ تیسرے دن فجر ظہر عصر کتنی ہو گئی؟ 13۔ آج 13 نماز ہو گئے۔ عصر کی نماز کے بعد ہمارے نبی یوں پیچھے مڑے اور کہا 13 نمازیں ہو گئی، طلحہ کہاں ہے؟ اینا طلحہ کہاں ہے؟ تو کوئی کونے میں کھڑے ہوئے، کہا وہ تو بہت بیمار ہے،
آخری سانس لے رہے تو موت کے قریب ہے. ہمارے نبی نے فرمایا مجھے معلوم ہی نہیں، مجھے معلوم نہیں کہ طلحہ اتنے بیمار ہیں. ہمارے نبی نے سارے لوگوں کو کہا چلو چلو طلحہ کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. اور میرے پیاروں سمجھ لینا سالار جنگ والوں، یہ بھی بہت بڑی عیادت ہے، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. کسی مریض کی عیادت کر لینا، کسی بیمار کے پاس جا کے پوچھ لینا تیری طبیعت کیسی ہے. کرو گے؟ بولو کرو گے انشاءاللہ. یہ اپنے یہ جو کمیٹی ہے نا، یہ سالار جنگ کے جوانوں جنہوں نے یہ پورا پروگرام رکھا، وہ اپنی ایک کمیٹی بنائے، اور کمیٹی میں یہ ہو کوئی بھی بیمار ہوئے آپ سے اگر مدد ہو سکے تو کرنا، نہ ہو سکے تو صرف اتنا پوچھنا تیری طبیعت کیسی ہے. میرے پاس پیسہ نہیں ہے، باقی کوئی بھی کام ہوئے میرے کو بلانا، بھاگنا دوڑنا ہوگا میں دوڑوں گا، اتنا بول کے آپ چلے آؤ. لکھا ہے صبح میں کسی بیمار کو اتنا بول دو، شام تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر چلو طلحہ کے گھر. سننا بہت پتے کی بات ہے، پوائنٹ کو پوائنٹ سے جوڑنا. ہمارے نبی جب گئے تو طلحہ بے ہوش تھے. بولو طلحہ. آج کے زمانے میں کہتے کومے میں چلے گئے، اسی طرح حضرت طلحہ بے ہوش ہو گئے، کچھ پتہ نہیں. ہمارے نبی ساتھ قریب گئے، بہت روئے، طلحہ کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، بہت دیر تک ہمارے نبی روئے. پھر ہمارے نبی نے گھر والوں کو جمع کیا، سب گھر والے آگے. سننا ہمارے نبی کتنا ہم سے پیار کرتے تھے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ گھر والوں کو کہا دیکھو طلحہ بے ہوش ہے، ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے. ہمارے نبی نے فرمایا مجھے جبرائیل نے بتایا آج رات کو ان کا انتقال ہو جائے گا. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. آج رات کو ان کا انتقال ہو جائے گا. ہمارے نبی فرماتے ہیں دیکھو اتنا یاد رکھنا، میں واپس جا رہا ہوں، کیونکہ 3 کلومیٹر ہمارے نبی چل کر آئے تھے. ہمارے نبی نے فرمایا واپس جا رہا ہوں، مجھے مغرب بھی پڑھانا ہے، مجھے عشاء بھی پڑھانا ہے. لیکن رات کو جب ان کا انتقال ہونا، ہمارے نبی پورے گھر والوں کو کہہ رہے، بلکہ گاؤں والوں کو کہہ رہے رات کو مجھے بلانا. کیوں بلانا؟ کیونکہ یہ میرا بہت پیارا ہے، طلحہ میرا بہت پیارا ہے، تم لوگ مجھے بلانا. میں اپنے ہاتھوں سے غسل دینے والا ہوں. بولو سبحان اللہ. میں اپنے کپڑے کا کفن دینے والا ہوں. بولو سبحان اللہ. میں اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے والا ہوں. بولو سبحان اللہ. اور جنازے کی نماز کوئی نہیں پڑھائے گا، میں ان کے جنازے کی نماز پڑھاؤں گا. تو سارا مجمع رونے تو لگا، کیونکہ انتقال کی خبر تو مل گئی. ہمارے نبی وہاں سے واپس ہوئے، ہمارے نبی دور گئے ہوں گے. اے پورا مجمع سبحان اللہ. بولو طلحہ کو ہوش آ گیا. بولو سبحان اللہ. اچھا حضرت طلحہ کو ہوش آیا، اتنی دیر کے بعد ہوش آیا. دھیرے دھیرے زبان میں پہلا سوال این نبینا، ہمارے نبی کہاں ہے؟ پہلا سوال آنکھ کھلنے کے بعد ہمارے نبی کہاں ہے؟ ہاں میرے نبی کہاں ہے؟ اور رو رہے میرے نبی کہاں ہے؟ میری آنکھیں بند ہو گئی، کتنی دیر سے میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، بہت یاد آتی ہے. میرے نبی کہاں ہے؟ تو گھر والوں نے کہا ابھی آئے تھے. کہا آئے تھے کیا بول کر گئے؟ کہا یہ بول کر گئے آج رات کو تم اللہ کو پیارے ہو جاؤ گے. وہ آئے گے تمہیں غسل دینے والے اپنے مبارک ہاتھوں سے، تمہیں اپنے کپڑے میں کفن دینے والے، تمہارے جنازے کی نماز پڑھانے والے، اور تمہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے والے. معلوم ان کے اندر ہمت نہیں تھی، مگر تھوڑا سا اپنی کمر کو سیدھا کیا اور کہا اللہ کا واسطہ ہے نہیں بلاؤ گے رات کو، میرا انتقال ہوگا تو نہیں بلاؤ گے. سب نے کہا وہ اپنے ہاتھوں سے نہیں، وہ اتنے دور سے آئیں گے، رات کو اندھیرا ہوگا، راستے میں پتھر ہوں گے، راستے میں کانٹے ہوں گے، راستے میں دشمن ہو جائیں گے. ارے میں میرے نبی کے غسل کے بغیر کوئی غسل دے دینا، کوئی جنازہ پڑھا دینا، کوئی دفن کر دینا، کوئی کفن دینا، وہ مجھے گوارا ہے. لیکن میرے نبی کو ایک کانٹا بھی چوبے گا وہ مجھے گوارا نہیں. میرے نبی کو راستے میں پتھر لگے گا وہ مجھے برداشت نہیں ہے. میرے نبی کو کوئی دشمن چھیڑے گا وہ مجھے برداشت نہیں ہے. کوئی اور مجھے کفن دفن کر دینا، انسان و امتی ہوں، چلا جاؤں گا، مگر نبی کو ستا کے تو نہیں جاؤں گا. بس اتنا کہا، گھر والوں کو وصیت دی اور پھر طلحہ بے ہوش ہو گئے. بولو پھر طلحہ رات کے سناٹے میں انتقال ہو گیا، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا وہ ہو گیا جو نبی کہتے ہیں. بولو وہ ہو جاتا ہے، ہو گیا. اچھا ہمارے نبی کو کوئی خبر ہی نہیں. فجر کی نماز پڑھائی آپ نے، فجر کی نماز کے بعد ہمارے نبی یوں پیچھے مڑے اور کہا کوئی طلحہ کی خبر؟ ہم کل گئے تھے اور جبرائیل نے ہمیں کہا تھا رات کو اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، ہمیں غسل دینا تھا، کفن دینا تھا، کوئی خبر؟ تو دیکھا تو پیچھے ان کے سارے گھر والے بیٹھے ہوئے.
ہاں ہو گیا رات کو انتقال. تو ہمارے نبی نے فرمایا افلا علمتمونی, ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا مجھے خبر نہیں تھی, رات کو انتقال ہو گیا, مجھے خبر نہیں تھی. غسل تو مجھے دینا تھا نا, میرے طلاق کو کفن مجھے پہنانا تھا, میرے طلاق کی جنازے کی نماز مجھے پڑھانا تھی. ارے میرے طلاق کو دفن تو مجھے کرنا تھا, تم نے مجھے خبر نہیں دی. گھر والے روتے روتے دینے والے ہم بھی چاہتے تھے کہ آپ آئے, مگر طلاق کو ہوش آیا تھا. انہوں نے کہا تھا کوئی اور مجھے دے دے, مگر میرے نبی کو کانٹا چبھے یہ مجھے برداشت نہیں ہوگا. اے میرے پیاروں کیا منظر تھا, پوری مسجد نبوی نے رونا شروع کر دیا. اور ہمارے نبی نے یاد کرے طلاق آخری مرتبہ مجھے تجھے دیکھنا تھا. طلاق میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ رات کو آخری مرتبہ تجھے دیکھوں گا, میرا امتی میں تجھے دیکھوں گا, تجھے بہت اچھا وعدہ مجھ سے کیا تھا. بس ہمارے نبی نے فرمایا فجر کی نماز ہو گئی تھی, ہمارے نبی نے فرمایا سب چلو اب طلحہ کی قبر پر چلو, چلو سب طلحہ کی قبر پر چلو. پورا مجمع طلحہ کی قبر پر پہنچا. سننا ہمارے نبی معلوم نہیں روتے گئے, کچھ پڑھتے گئے, روتے گئے, کچھ پڑھتے گئے, لیکن آخر میں ہمارے نبی نے جو دعا مانگی ہاتھ اٹھا کر, کیا دعا مانگی, کاش یہ دعا میرے اور آپ کو مل جائے. ہمارے نبی نے آخر میں دعا مانگی, اتنی زبردست دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ اللہم القی طلحہ وہو یضحک الیک وانت تضحک الیہ. ہمارے نبی نے دعا مانگی, پورا مجمع تڑپنے لگا. ہمارے نبی نے روتے روتے دعا مانگی, اللہ کل قیامت کا دن ہوگا, سب کی قبر کھلے گی, اللہ تعالیٰ کی بھی قبر کھلے گی, لیکن اللہ کل طلحہ کی قبر کھلے, ایسی کھلے کہ اللہ طلحہ تجھے دیکھ کر مسکراتا ہو, تو طلحہ کو دیکھ کر مسکراتا ہو, طلحہ تجھے دیکھ کر مسکراتا ہو, اور اللہ تو طلحہ کو دیکھ کر مسکراتا ہو. اللہ میرے طلحہ کی قبر کو ایسے کھولنا کہ دونوں طرف مسکراہٹ ہو, بندہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائے, اللہ بندے کو دیکھ کر مسکرائے. میرے پیاروں علماء نے لکھا ہے کہ وہاں پوچھنے والوں نے پوچھا میرے نبی اتنی پیاری دعا, طلحہ کو اتنی پیاری دعا. ہمارے نبی نے فرمایا طلحہ نہیں, قیامت تک آنے والا کوئی بھی میرا امتی وہ وعدہ کر لے جو طلحہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, اس کے لیے میری وہی دعا ہے. وہ قبر سے اٹھے گا, وہ اللہ کو دیکھ کر مسکراتا ہوگا, اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہوگا, لیکن وہ وعدہ کر لو جو طلحہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. پوچھا کیا وعدہ کیا تھا؟ کہا طلحہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میرے مصطفیٰ جو کہو گے کروں گا, جس سے روکو گے رکوں گا. ہمارے نبی فرماتے دروازہ ابھی بھی کھلا ہے, دروازہ قیامت تک کھلا ہے, کیونکہ اگر طلحہ میرا امتی ہے تو بعد میں آنے والا بھی تو میرا امتی ہے, میں بھی تو نبی کا امتی ہوں, آپ بھی تو نبی کے امتی ہیں. ایسا تھوڑی کہ ہمارے نبی طلحہ کے لیے رحمت بن کر آئے, اللہ نے رحمت للعالمین کہا, ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے. ہمارے نبی فرماتے دروازہ ابھی بھی کھلا ہے, وہ وعدہ کر لو جو طلحہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے نبی جو آپ کہیں گے کروں گا, جس سے روکو گے رکوں گا. یہ وعدہ پورا کر لو, میری دعا بھی تمہارے ساتھ ہے. قبر سے اٹھے گا تو اللہ کو دیکھ کر مسکراتا ہوگا, اللہ تجھے دیکھ کر مسکراتا ہوگا. کون کون تیار ہے میرے پیاروں یہ وعدہ پکا کرنے؟ وہ لوگ کریں گے انشاءاللہ. کیا کرنے کا وعدہ؟ کیا وعدہ کرنے کا؟ کہ جو نبی کہیں گے وہ, نہیں بولو نا وہ, اور جس سے نبی روکیں گے اس سے. اب اس کے لیے میں دو باتیں جلدی جلدی کر کے آگے بڑھوں میرے دوستوں. کون سا مہینہ؟ بڑی رات آنے والی ہے. ہاں بولو کون سی رات؟ شب برات. مئی کی 7 تاریخ ہوگی, مارچ کی 7 تاریخ انگریزی تاریخ ہوگی. وہ جو رات آئے گی وہ شب برات ہے. اور شب برات میں معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ یہ مہینہ کا نام کیا؟ آواز نہیں آئی. شعبان کا مطلب کیا؟ شعبان کا مطلب پھیلنا, پھیلانا. بولو پھیلنا, پھیلانا. اور اس کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ ہاتھ پھیلائے گا میں رحمت پھیلاتا رہوں گا, وہ ہاتھ اٹھاتا رہے گا میں رحمت پھیلاتا رہوں گا. تو یہ مہینہ. اچھا اور وہ رات آنے والی اس کا نام کیا؟ شب برات. برات کے معنی معافی کا اعلان. وہ رات میں معافی کا اعلان ہوتا ہے. معلوم ہے وہ رات میں کیا اعلان ہوتا ہے؟ یہ جو مارچ 7 تاریخ جو رات آئے گی شب برات, اللہ اعلان کریں گے ہے کوئی میرا بندہ, اللہ کہیں گے میں پہلے آسمان پر ہوں,
والا معاف کر دو، ہے کوئی روزی مانگنے والا روزی بھر بھر کے عطا کرو، ہے کوئی ضرورت والا اس کی ضرورت پورا کرو۔ یعنی ہمارے نبی نے فرمایا شب برات میں اللہ اپنے ہر بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے، چھوٹے بھی معاف کر دیتا، بڑے بھی معاف کر دیتا، لیکن اللہ ایک کو معاف نہیں کرتا۔ بہت بڑی فہرست ہے لیکن میں ایک بتا رہا ہوں، ایک کو معاف نہیں کرتا جس کی ماں یا اس کا باپ اس سے ناراض ہو، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ اے میرے سالار جنگ والوں، ہم پورا شعبان روئیں گے، بڑی رات کو بھی روئیں گے، رمضان میں روزے بھی رکھیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، صدقہ خیرات بھی کریں گے، ہم سجدے پہ سجدے کریں گے، ہم رکوع میں رکوع کریں گے، لیکن اگر ہماری ماں ہم سے ناراض یا ہمارا ابا ہم سے ناراض، اللہ کہے گا تجھے موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کروں گا۔ اس لیے میرے دوستو وہ میں نے تاریخ اس لیے بتائی کہ وہ تاریخ آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، مت ستاؤ ماں کو، مت ستاؤ۔ اور بہت آسان طریقہ ہے، دیکھو تاریخ آئے گی اس کا انتظار مت کرو، موت تو کبھی بھی آ جائے گی، ابھی جا کے اگر ماں جاگتی ہو یا کل، اگر آپ دیر ہو گئے تو کل جانے کا، دیکھو جانے کا۔ میری ماں تو اب نہیں رہی، میری ماں اللہ کو پیاری ہو گئی، اور شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا یہی بھونیشور اوڈیشہ میں ہلدر پور نا، ہاں رامکاپور میں آیا تھا، اور وہی مجھے خبر آئی تھی کہ میری ماں کو اچانک بے ہوشی آئی اور وہ آئی سی یو میں گئی۔ میں دوسرے دن فلائٹ پکڑ کے گیا، 24 گھنٹے ماں کے پاس کھڑا رہا، 24 گھنٹے کے بعد شام کے 6 بجے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میرے پیاروں، لیکن میں کام کرتا تو وہ کام آپ لوگ کرو گے نہیں انشاءاللہ کرو گے۔ کیا کرنے کا معلوم، ماں کبھی موڈ میں ہو نا، ہنسنے کا موڈ ہو، ماں کا موڈ بنتا ہے کبھی کبھی، جاؤ قریب جاؤ، جا کر کہو ماں تیرے 3 بچے ماں یا 4 بچے، ماں جتنے بھی ہوئے ماں، لیکن سب سے بڑا نالائق میں سب سے زیادہ ستاتا ہوں ماں، میں نے تجھے بہت ستایا ماں، کبھی بیوی کی سنا کبھی بچے کی سنا، ماں تیرا دل دکھایا، ماں تیرے کو معلوم ہے میری کیا حالت ہے، ماں اللہ کے واسطے میرے کو معاف کر دے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں، ماں نے اگر آپ کے سر پر ہاتھ رکھا یا زبان سے بولی جا بیٹا میں نے معاف کر دیا، جیسے ماں یا ابا کہتے میں نے معاف کر دیا، اللہ آسمان پر فرشتوں کو کہتا ہے وہ ماں وہ باپ اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، میں 70 درجے زیادہ رحمت رکھتا، فرشتوں گواہ رہو میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا۔ میرے دوستو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ کیوں ہم کو باپ سے اتنی نفرت ہوتی؟ کیونکہ باپ کڑوا بولتا ہے نا، حق بولتا ہے، تو باپ سے نفرت ہو گئی ہے۔ ہمارے یہ سالار جنگ کے جوان آپس میں ملیں گے، موبائل پہ باتیں ہوگی، ہاتھ پہ ہاتھ تالیاں بجائیں گے، خوشیاں منائیں گے، وہ ایسا بولی وہ ایسا بولا، ہزاروں باتیں ہم کریں گے، لیکن گھر میں جاتا ہے تو باپ کے سامنے کیوں باتیں نہیں کریں گے؟ اچھا میں ایک بات بتا کر ختم کروں گا، بات پورا مجمع بولے گا۔ ہمارے یہاں شادی کا معاملہ آتا ہے، سالار جنگ میں شادی، کوئی شادی کا گھر والا بولتا ہے بھائی سب جوان جمع ہو جاؤ، بتاؤ کھانے کا انتظام کون کرے گا؟ ارے وہ بڑے ٹیبل کون بچھائے گا، کرسی کون بچھائے گا، چٹائی کون بچھائے گا، کھلائے گا کون، بھاگے گا کون، مدد کون کرے گا؟ سارے جوان ماشاءاللہ 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 پورا گروپ تیار ہے۔ اس گروپ والے کو پوچھو کبھی ماں کا سر دبا، باپ کا پاؤں دبا کر کبھی پوچھا ابا کتنی محنت کرتے ہو، کتنی محنت سے مجھے بڑا کیا، میں نے آپ کا کوئی حق ادا نہیں کیا، کبھی کیا ماں باپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا؟ اس لیے میرے پیاروں، ہماری جنت ماں باپ ہے یا ہماری جہنم وہ بھی ماں باپ ہے، تو سب اپنے ماں کے ساتھ فرما برداری کرو گے نا انشاءاللہ، ہاتھ اوپر کرو، اپنے ابا کے ساتھ بھی فرما برداری کرو گے، بولو انشاءاللہ۔ 3 کام ہو گئے، آخری کام میرے پیاروں، یہاں سے جا رہا ہوں، معلوم ہے آئندہ کب ملاقات ہو یا نہ ہوئے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن ایک بات طے کر لو، چوتھی بات کہ دیکھو پہلی بات کیا تھی، لا الہ، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن، تیسری بات ماں باپ کی فرما برداری کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے۔ ان تینوں کو اگر اپنے پاس جمانا ہے، تینوں کو اپنے پاس رکھنا ہے، تو چوتھے کام کے لیے ہاتھ اٹھا کر تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، بولو انشاءاللہ۔ نہیں آواز نہیں آ رہی، ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ، بولو کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، ہماری نماز
انشاءاللہ قضا نہیں ہوگی. بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. قسم اللہ کی علماء بیٹھے ہیں, قسم کھا کر کہتا ہوں نماز میں وہ پاور ہے, پورے بیان کا نچوڑ نماز میں. ورنہ آدمی کو شروع میں ٹینشن ہو جاتا ہے, لا الہ الا اللہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. بولو ہوا نا ٹینشن, ایمان رہے گا کہ چلا جائے گا. پھر نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن میرے ہاتھ میں ہے کہ نہیں ہے. نمبر 3 میری ماں مجھ سے خوش ہے کہ نہیں, میرا باپ مجھ سے ناراض ہے کہ راضی ہے. چوتھا کام کرو, اللہ کہتے آٹومیٹک سب تیرے فیور میں ہوگا. تو نماز پڑھتا جائے گا, میں دنیا اور آخرت تیرے قدم پہ لے کر آ جاؤں گا. تو کون کون تیار ہے؟ بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ایک آخری اسٹیٹمنٹ سن لو, ہر نمازی جنتی ہوتا ہے. بولو ہر نمازی اور ہر بے نمازی. جوانوں, سالار جنگ اور سارے میرے بڑے بوڑھے, میرے جو بڑے ہیں, سب کو کھل کر کہتا ہوں, چاہے وہ بڑا مفتی ہوئے کہ عالم ہوئے کہ جو بھی ہوئے, اتنی بات کان کھول کر سن لو, نمازی جنتی ہوتا ہے, بے نمازی جہنمی ہوتا ہے. کسی نے بولا نہیں ہوگا, بہت کھل کے بولتا ہوں, پھر بولو نمازی جنتی اور بے نمازی جہنمی. آپ خود پڑھ کے مجھے بتاؤ گے. قرآن میں پارہ نمبر 29, بولو پارہ نمبر, اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے بندیاں 5 وقت نماز پڑھنے والے, اللہ فرماتے سارے کے سارے زمین میں نماز پڑھنے والے, تم نماز پڑھتے جاؤ گے, اللہ آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتا جائے گا. معلوم ہے نمازی, آواز نہیں آ رہی, بولو نا بھائی, نمازی جنتی, اور بلند آواز سے بولو, نمازی جنتی, بے نمازی جہنمی. پڑھنے کو بھی اچھا نہیں لگتا, لیکن قرآن میں لکھا ہے. میرے ساتھ میں پڑھو نا, سب کو یاد ہوگا, پڑھو ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. پھر کیا, رک جاؤ, فویل, ویل جہنم, خطرناک جہنم. کون جائے گا؟ بے نمازی جائے گا. بولو کون جائے گا؟ اللہ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا, بے نمازی ہوگا وہ جہنمی ہوگا. تو یہ 4 باتیں کون کون لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ؟ آپ سب اٹھیں گے انشاءاللہ, آمین یا رب العالمین. لیکن میں وہ خطبہ پڑھاؤں گا اور ذکر کرواؤں گا انشاءاللہ, جو شروع میں ہم نے وعدہ کیا تھا, شاہ اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا خطبہ, اور ہم سب ذکر کریں گے. بولو کریں گے نا انشاءاللہ, اللہ کا ذکر کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں گجرات سے یہاں تک آیا اور میں نے گجرات میں بہت تقسیم کیا. میں نے سوچا کہ اوڑیشہ جا رہے ہیں, وہاں بھی ضرور تقسیم کریں گے, اور میرے کو یہاں پہ آ کے معلوم پڑا کہ جگہ کا نام سالار جنگ ہے, اور ہمارے بیٹے قاری کامل الاسلام قمر نے ماشاءاللہ سالار جنگ والوں کو دعا دی, بہترین نظم پڑھی, بہترین نعت پڑھی, اور قاری اصغر حسین نے بہت اچھا پڑھا, اور بھی بہت سے مقررین نے یہاں اچھے اچھے اور بہت پیارے پیارے اور جامع اور معنی بیانات کیے. خود میں نے حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم کو سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جتنے علماء ہیں اس کو قبول فرمائے, ہمارے سالار جنگ کے سارے جوانوں کو قبول فرمائے, اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے, اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے, اللہ مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. لیکن میں ایک درود لے کر آیا ہوں, بہت اچھا درود ہے. معلوم ہے ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری, بولو کون حضرت ابو سعید, وہ بیان کرتے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لالے پڑے, خود بھی پریشان تھے, بیوی بچے بھی پریشان تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک درود بتاتا ہوں, وہ پڑھ لو. حضرت ابو سعید خدری کہتے کیا کمال تھا وہ درود کا کہ میں پڑھا, کچھ دنوں میں مدینے کے امیروں میں میرا بھی نام آ گیا. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, یہ درود بہت پاور والا. ہمارے نبی نے فرمایا تمہارے لیے نہیں, قیامت تک کوئی بھی میرا امتی پڑھے گا, بے حساب حلال برکت والی روزی اللہ اس کو دے گا. وہ کون سا درود ہے؟ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا, میں وہ کارڈ بنا کر لایا ہوں انشاءاللہ. قاری کامل الاسلام قمر کو دیے, دامت برکاتہم کو دیے ہیں. آپ وہ یہاں کے جو ذمہ دار کو دے
ہمارے نبی جب اس عمر کو پہنچے، بچپن مبارک، بولو بچپن مبارک، جب بچے کو کھلونے کی ضرورت ہوتی ہے. کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ کھلونے کی. آپ سب نے دیکھا ہوگا، آپ ابا ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کا ایک وہ ٹائم آتا ہے کہ بچے کو وہ کبھی کبھی وہ گھگرا دیا جاتا ہے، کبھی کچھ بال دیا جاتا ہے. مطلب ایک عمر ہوتی ہے جس میں بچے کو کیا دینا پڑتا ہے؟ کھلونا. اب سننا، ہمارے نبی بچپن ہے، اپنے گھر میں ہے، اور ماں کا نام ہے بی بی آمینہ، اور غریبی اتنی ہے کہ کھانے کے لالے پڑے ہیں، گھر کا چھپر بھی نہیں ہے. اور بی بی آمینہ، رات کا سناٹا ہے، میں سمجھتا ہوں رات کے 1-2 بجے ہوں گے، بی بی آمینہ نے ہمارے نبی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا محمد، مجھے معلوم ہے تم یتیم ہو اور میں بیوہ ہوں، تمہارے کھلونے کی عمر آ گئی. اور بی بی آمینہ کہتی ہے میں گئی تھی مکہ میں مارکیٹ میں گئی تھی، بیٹا تمہارے واسطے کھلونا لینے گئی تھی، اور مارکیٹ میں کھلونا تھا، مٹی کا بھی تھا، لکڑے کا بھی تھا، لیکن بیٹا کیا کروں، میرے پاس پیسے نہیں تھے، اور مجھے کسی کے پاس قرض لینے کو بہت شرم آئی، اس لیے میں خالی ہاتھ واپس آ گئی، ورنہ ارادہ کر کے گئی تھی کہ میرے بیٹے محمد کے لیے مٹی کا کھلونا لے کر آؤں گی، کوئی لکڑے کا کھلونا لے کر آؤں گی، لیکن میں نہیں لا سکی. میرا بیٹا میرے کو، بی بی آمینہ کہہ رہی ہے سر پہ ہاتھ رکھ کر، بیٹا مجھے معاف کرنا، تم یتیم ہو اور میں بیوہ ہوں. سچ بتاؤ ہمارے نبی یتیم تھے کہ نہیں تھے؟ بولو یتیم تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا ووجدک فغدا ووجدك عائلا فأغنى. ہمارے نبی یتیم. بی بی آمینہ ایسا زاروں قطار روئے کہ آپ کے آنسو کے قطرے ہمارے نبی کے جسم مبارک پر جائے اور کہے بیٹا میں نہیں لائی، کھلونا نہیں لائی، کل کوشش کروں گی لیکن قرضہ نہیں مانگوں گی کسی سے، کوئی دے دے گا سستے میں تو مٹی کا کھلونا لے کر آ جاؤں گی. اتنا بی بی آمینہ کہہ رہی ہے، اور اچانک بی بی آمینہ نے یوں دیکھا، بولو کیسے؟ یوں آسمان کی طرف دیکھا تو چاند ہے نا وہ آگے جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چاند ایک ہی طرف کھڑا رہتا ہے. بی بی آمینہ نے دیکھا چاند کہاں جا رہا ہے؟ آگے اور بہت فاسٹ جا رہا ہے. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ چاند ادھر جا رہا ہے، ادھر رائٹ میں. پھر دیکھا کہ وہ چاند تو لیفٹ میں جا رہا ہے. تو بی بی آمینہ گھبرائی، آسمان کا نظام بدل گیا، کیا ہو گیا؟ چاند کبھی آگے کبھی دائیں کبھی بائیں، کیا ہوا؟ بی بی آمینہ نے نیچے دیکھا، فرماتی میرے اللہ کی قسم، میرے بیٹے محمد کی انگلی مبارک ادھر جائے تو چاند ادھر چلا جاتا ہے، میرے بیٹے کی انگلی مبارک ادھر جائے چاند دائیں طرف چلا جاتا ہے، میرے بیٹے کی انگلی مبارک ادھر جائے چاند بائیں طرف چلا جاتا ہے. بی بی آمینہ نے کہا، میرے کان میں آواز آئی میرے اللہ کی، آمینہ میری بندی، یہ میرا نبی بننے والا ہے، اسے کھلونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ زمین پر رہے گا، آسمانوں پر حکومت کرتا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہی نبی ہم کو نہیں پسند آئے نا. دیکھو اپنے چہرے دیکھو کیسے پٹیچر جیسے چہرے بنا کے بیٹھے. ہم کو نبی نہیں پسند آئے نا. ہمارے نبی وہ نبی تھے جو انگلی مبارک سے اشارہ کرتے تھے، بولو چاند کے ٹکڑے 2 ٹکڑے کر دیتے تھے. اس سے بڑھ کے بات بتاؤں؟ سنو گے تو بتاؤں، سنو انشاءاللہ. ساتھ دو گے، میرا ساتھ دو گے، ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی وہ نبی، بولو نا ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی. آواز نہیں آ رہی، بولو ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. رات کا سناٹا، جیسے ابھی رات کا سناٹا، سچ بتاؤ یہ سب لائٹ نہ ہوتی تو یہاں محلے میں کیا ہوتا؟ سناٹا ہوتا، اندھیرا ہوتا. جی. کوئی کسی کو پہچانتا بھی نہیں، کسی کا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، بس ایسا ہی سناٹا تھا رات کا. ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی. رات کے سناٹے میں ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے یوں اشارہ کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آواز سے بولو سبحان اللہ. سبحان پھر اللہ. ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ انگلی مبارک سے اشارہ کیا. سبحان اللہ. پھر ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ انگلی مبارک سے اشارہ کیا. سبحان اللہ. 3 مرتبہ ہمارے نبی نے اشارہ کیا. 1000 سے زیادہ صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، فرمانے لگے میرے نبی اشارہ کرتے گئے ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی رات کے وقت میں سورج کو آتے ہوئے دیکھا نہیں، دنیا نے ایک ہی مرتبہ دیکھا اور وہ مصطفیٰ کے ہاتھوں سے دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں.
آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی جب آئے، بولو ہمارے نبی جب آئے، اور یہ رجب والا مہینہ کون سا؟ رجب والا، اور اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ، اللہ نے کیا فرمایا؟ جبرائیل جاؤ، جانے میں دیر مت کرنا، میرے مصطفیٰ کو لانے میں دیر مت سبحان کرنا۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور ہم لوگ تو اللہ کے حکم کو ادھر ادھر کرتے، فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی کرتے؟ نہیں ارے بولو کرتے؟ نہیں۔ اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ 28ویں پارے میں فرماتے میرا کوئی فرشتہ میری نافرمانی نہیں کرتا، میں جو کہتا ہوں وہ کرنے کے لیے تیار۔ اللہ فرماتے میرے جبرائیل جاؤ، مصطفیٰ کو لے کر آؤ، جانے میں دیر نہ کرنا، مصطفیٰ کو لانے میں بھی دیر نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل آئے، آرڈر کس کا؟ اللہ کا، سب بولو گے تو میں بات آگے۔ اللہ کا۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ ابھی جاؤ، جانے میں دیر۔ سبحان اللہ۔ میں صرف ایک پوائنٹ بتاؤں گا، لانے میں دیر نہیں۔ تو حضرت جبرائیل آئے، جیسے آئے اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، واپس 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 واپس، ریٹرن۔ حضرت جبرائیل واپس گئے، اللہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا اکیلے جا رہے ہو، مصطفیٰ کو لینے جا رہے ہو نا، تذهبوا وحیدا، اکیلے جا رہے ہو۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ آپ نے کہا تو میں جا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ کو لینے جا رہے ہو، اکیلے جاؤ گے تو شان میں گستاخی ہوگی، سبحان اللہ، 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں لے سبحان کر جاؤ۔ اللہ سبحان بولو اللہ بولو سبحان اللہ بولو۔ سبحان کتنے اللہ۔ فرشتوں کو لے کر جاؤ؟ 70,000۔ حدیث میں لکھا 70,000 ملکن، 70,000 فرشتوں کو لے کر جاؤ۔ اب حضرت جبرائیل کو کیا آرڈر دیا؟ 70,000 فرشتے آ جاؤ۔ سب کے سب آ گئے، آ گئے۔ کہاں پہ آ گئے؟ مکہ مکرمہ میں آ گئے۔ ہمارے نبی آرام کر رہے، بولو ہمارے نبی آرام کر رہے۔ کہ میرا اپنا انداز، اور جو علماء کرام بتاتے رات کے 1-2 بجے کا، آج کے حساب سے رات کے 1-2 بجے کا وقت ہوگا، حضرت جبرائیل آئے اور اکیلے نہیں آئے، کتنے فرشتوں کے ساتھ آئے؟ 70,000 فرشتوں کے 70,000 ساتھ۔ فرشتوں کے ساتھ آئے۔ تو حضرت جبرائیل آئے، ہمارے نبی آرام فرما رہے تھے، یعنی ہمارے نبی آنکھیں مبارک بند، بولو آنکھیں مبارک بند۔ بھائی ہم لوگ بھی سوتے تو آنکھیں بند ہو جاتی، لیکن ہمارے سونے میں اور نبی کے سونے میں بہت فرق ہے۔ ہاں؟ ہم سو جاوے نا، بھلے قاری احمد علی کے بیان میں سو جاؤ، سو جائے وضو ٹوٹ جائے گا۔ بے شک صرف آدمی سو گیا گہری نیند، بولو وضو ٹوٹ جائے گا۔ سارے علماء اور محدثین کا اتفاق ہے ہمارے مصطفیٰ کتنا بھی سوئے آپ کا وضو مبارک نہیں ٹوٹے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں وجہ کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینایا ولا ینام قلبی۔ ہمارے نبی فرماتے جب میں آرام کرتا ہوں میں سو جاتا ہوں۔ ہمارے نبی فرماتے میری آنکھیں مبارک بند ہو جاتی ہے لیکن میرے دل کی دھڑکن اللہ 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 کرتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی زندگی بھر آرام کیے مگر دل کی دھڑکن اللہ اللہ کرتی رہی۔ ہمارے نبی کا سونا کتنا مبارک ہوگا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ پھر بولو ہمارے نبی آرام فرما رہے، پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی آرام فرما رہے۔ کون آئے؟ جبریل امین۔ سب بولیں گے، یہ مولانا اکیلے نہیں بولے، کون آئے؟ جبریل امین کتنے فرشتوں کو لے کر آئے؟ 70,000 فرشتوں کے ساتھ۔ ہمارے نبی آرام فرما رہے تھے، حضرت جبرائیل آئے، اللہ نے فرمایا تھا جانے میں دیر مت کرنا، لانے میں دیر مت کرنا۔ سبحان تو اللہ۔ حضرت جبرائیل نے 70,000 فرشتوں کو آرڈر دیا لے جانا ہے، مصطفیٰ کو لے جانا ہے۔ لیکن حضرت جبرائیل جب قریب میں آئے تو دیکھا یہ تو آرام فرما رہے، اگر میں کہوں گا چلو چلو تو نیند خراب ہوگی، یہ ڈسٹرب ہوگی تو اللہ میرے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضرت جبرائیل نے کہا ابھی موقع ایسا نہیں ہے، ابھی یہاں سے لے جانے کا موقع۔ حضرت جبرائیل نے 70,000 فرشتوں کو کہا گو بیک، پیچھے کھڑے رہو، میں بھی پیچھے جاتا ہوں، اگر ان کی نیند میں ڈسٹربن ہوا نا اللہ معاف نہیں کرے گا، پیچھے چلو۔ وہ 70,000 فرشتے پیچھے، حضرت جبرائیل بھی۔ پھر حضرت جبرائیل کو خیال آیا میرے اللہ نے کہا تھا لانے میں دیر مت کرنا، یہ تو دیر ہو رہی ہے، ارے یہ تو دیر ہو۔ تو حضرت جبرائیل نے 70,000 کو کہا نہیں دیر نہیں کرنے کا، چلو 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 آگے چلو، سب کے سب آگے آئے۔ جب قریب آئے پھر ہمارے نبی کا وہ چہرہ معصوم، بولو سبحان اللہ سبحان ایسا اللہ، چہرے پہ رعب اور سبحان دبدبا، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے چہرے کی وجاہت، بولو سبحان سبحان اللہ۔ اللہ، کہ سبحان حضرت جبرائیل اللہ۔ کی ہمت نہیں ہوئی، کہا نہیں 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 ڈسٹرب نہیں کرنے کا، ڈسٹرب نہیں کرنے کا، چلو پیچھے چلو، سب کے سب پیچھے، حضرت جبرائیل بھی پیچھے۔ پھر حضرت جبرائیل کو خیال آیا لے جانے میں دیر ہو رہی ہے، کہا چلو چلو آگے۔
کبھی آگے کبھی پیچھے. کتنوں کے ساتھ 70,000. کبھی آگے بولو کبھی آگے کبھی پیچھے. اللہ کی آواز آئی جبرائیل کیا کر رہے ہو؟ اللہ کیا کرو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. سو رہے ہیں آرام فرما رہے ہیں. جگاؤں گا ان کی شان میں گستاخی ہوگی تو ناراض ہو جائے گا. لے جانے میں دیر ہوگی تو بھی تو ناراض ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا میرے جبرائیل بھیجا کس نے ہے؟ اللہ. بھیجا کس نے ہے؟ اللہ نے. اللہ ہی نے اس کا سولوشن بتایا. اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تتحیر یا جبرائیل قبل وقبل قدمی. حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں آئے تھے, ہمارے نبی آرام فرما رہے تھے. اللہ نے کیا فرمایا؟ جبرائیل حیران نہیں, پریشان نہیں, آگے آؤ, آگے آؤ, 70,000 کو لے کر آگے آؤ. اور اللہ نے فرمایا میرے نبی آرام فرما رہے ہیں, آپ کے دونوں پاؤں مبارک ایسے ہیں, آپ کے دونوں پاؤں مبارک ایسے ہیں. جبرائیل جاؤ دونوں تلووں کو چوم لو, چوم لو گے بیدار بھی ہو جائیں گے, شان میں گستاخی بھی نہیں ہوگی. اللہ سبحان اللہ. حضرت جبرائیل آئے, بولو حضرت جبرائیل آئے. آئے. ہمارے نبی کے تلوے ایسے لیجیے, میں ہاتھ بتا رہا ہوں, ہمارے نبی کے تلوے مبارک حضرت جبرائیل نے کیا کیا؟ چوما. بولو نا کیا کیا؟ چوما. جیسے چوما ہمارے نبی ساتھ میں اپنی مبارک آنکھیں کھولی, فرمایا ماں بالو کا یا جبرائیل تو قبلو کا دمیا. ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل کیا ہوا, کیوں میرے تلوے کو چوم رہے ہو؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا چوم نہیں رہا ہوں, اوپر سے حکم آیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اوپر سے حکم آیا ہے, بولو کس کا؟ اللہ کا. چوم. تو ہمارے نبی نے فرمایا لیکن آئے کیوں آدھی رات کو, کیا ہوا؟ کہا اس بھائی بند کرنا ہے, نہیں اچھا کیا ہے؟ کل کا ایک پروگرام اس کا اعلان کے لیے بھیجے. میل ملا. اتنی اچھی بات کر رہا ہوں بھائی, اچھی بات ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ کہا اللہ نے مجھے چومنے کا تو میں نے آپ کے تلوے کو چوما. تو ہمارے نبی نے کہا لیکن آدھی رات کو کیوں آئے؟ کہا آیا نہیں ہوں, آج اللہ کی ملاقات کو جانا ہے. بولو سبحان اللہ. آج آمنے سامنے, بولو آج آمنے سامنے ملاقات ہونی ہے. پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے کیسے دھوم سے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندها جنۃ المأوی یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کو لے کر آنا ہے. ہمارے نبی اتنے جلدی کھڑے ہو گئے کہ آج اللہ سے ملاقات کرنا ہے اور آمنے سامنے ملاقات کرنا ہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا ہاں ملاقات کرنا ہے, مگر اللہ کا ایک اور آرڈر آیا ہے. کہا وہ کیا آرڈر آیا ہے؟ کہا میں نے آپ کے تلوے کو چوما نا, اللہ نے فرمایا 70,000 فرشتوں کو کہو کہ میرے مصطفیٰ کے تلوے کو چومیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ پھر سے ایسے دراز مبارک ہو جائے اور فرشتے آئیں گے آپ کے تلوے کو چومتے جائیں گے. چومتے کتنے فرشتے؟ 70,000. تو ہمارے نبی نے فرمایا 70,000 تو صبح ہو جائے گی. 70,000 فرشتے تلوے چومیں گے تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ نے رات کو روک دیا. سبحان اللہ سبحان. چاند رک گیا ہے, سورج رک گیا ہے, ستارے رک گئے ہیں, آسمان کا نظام رک گیا ہے, فرشتے رک گئے ہیں. آج اللہ نے فرمایا کوئی کچھ نہیں کرے گا, آج رات کریں گے تو صرف میرے مصطفیٰ کا دیدار کرتے جائیں گے, میرے مصطفیٰ کا دیدار کرتے جائیں گے. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کیا ہوا؟ 70,000 فرشتوں نے چوم لیا. وقت اللہ نے روک کے رکھا, 70,000 فرشتوں نے چوم لیا. حضرت جبرائیل نے فرمایا جاؤ اللہ بلا رہے ہیں, اب کسی کی ضرورت نہیں, اب میں اور میرا مصطفیٰ. بولو سبحان اللہ. میں اور میرا مصطفیٰ صلی اللہ. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے مصطفیٰ چلیں, بہت لمبا سفر ہے, زمین کا بھی سفر کرنا ہے اور ساتھ میں بولو نا آسمان. زمین کا سفر صرف ختم نہیں ہوگا, آسمان کا سفر ہوگا, اور وہ بھی ایسا سفر ہوگا آمنے سامنے آج اللہ سے ملاقات ہوگی. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ میرے نبی بہت آگے جانا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا رکو نا, مجھے بھی ایک سوال ہے.
सुभान अल्लाह। तुमने पहले मुझे रोका, अब मैं तुम्हें रोकता हूँ। तो हज़रत जिब्रील ने कहा क्या सवाल पूछेंगे मेरे मुस्तफ़ा? हमारे नबी ने फरमाया ए पूरा ऊँट सुभान अल्लाह बोलेंगे, इंशाअल्लाह एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह बोलेंगे, बोलेंगे और इसी पर हमारा बयान का नतीजा आएगा इंशाअल्लाह। बोलो आएगा इंशाअल्लाह। क्या फरमाया हमारे नबी ने? फरमाया ओनली वन क्वेश्चन, एक सवाल पूछना है। कब्बल तकदमैया, ए जिब्रील तुमने मेरे तलवे को चूमा, ए जिब्रील तुमने मेरे तलवे को चूमा। हज़रत जिब्रील ने फरमाया हाँ 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 चूमा, बोलो ना हाँ हाँ मैंने चूमा। किसका हुक्म था? अल्लाह का। हमारे नबी ने फरमाया ठीक है चूमा चूमा। कैसे लगा? आहा। चूमा, सुभान अल्लाह बोलो कैसे? क्या फरमाया हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्राइल तुमने मेरे तलवे को चूमा, कैफ वजदता, जब तुमने मेरे तलवे को चूमा तुम्हें कैसे लगा? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे अल्लाह की कसम, मैंने जब आपके तलवे को चूमा, जब मैंने आपके तलवे को चूमा, आप मुझे पूछते हो कि मुझे कैसा लगा? हजरत जिब्राइल फरमाते मैंने जन्नतों को देखा सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत की बहारों को देखा सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के गुलजारों को देखा सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के गुलों को देखा सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के अनवारात को देखा सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के रैहानात को देखा सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के मुबारकात को देखा सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के तय्यबात को देखा सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के फूलों को देखा सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के फलों को देखा सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत की नहरों को देखा सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत की हुरों को देखा सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के अर्श को देखा सुभान अल्लाह। जिब्राइल फरमाते मेरे अल्लाह की कसम, जो खुशबू आज तक मुझे जन्नत में न मिली आपके तलवे में नसीब हो गई। सुभान अल्लाह। बोलो नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफा का दामन, मुस्तफा का दामन। न जन्नत की गलियों में देखा मजा जो मोहम्मद के तलियों में देखा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। वो नबी कितने प्यारे होंगे, सुभान अल्लाह की कसम वो नबी कितने प्यारे होंगे कि जिब्राइल कहते जो जन्नत में खुशबू न मिले वो आपके तलवे में नसीब हो गई। तलवा तलवा हमारा तलवा तो खैर काला काला मिट्टी भी लगता, गुबार भी लगता, हमारे नबी के तलवे से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई तलवा नहीं होगा। लेकिन हजरत जिब्राइल ने साबित कर दिया कि जो खुशबू आसमानों में नहीं, जो खुशबू फरिश्तों में नहीं, जो खुशबू जन्नत में नहीं, उससे ज्यादा खुशबू अल्लाह ने मेरे नबी के तलवे में रखी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। बोलो ना साथ में बोलो ना हमारे नबी वो नबी, बोलो ना हमारे नबी वो पूरा मजमा, हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी मक्का के जंगलों में चले, हमारे नबी मक्का के बयाबान में चले, हमारे नबी मक्का के सहरा में चले, हर दरख्त हर पत्थर आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। सुभान अल्लाह कह दो सुभान अल्लाह। हमारे नबी से बढ़कर पूरा मजमा साथ में बोले कोई नबी नहीं, और हमारे नबी के बाद अल्लाह की कसम कोई नबी आने वाला नहीं, और हमें किसी नबी की जरूरत भी नहीं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हम सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।